بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اولوالعزم انبیاء کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اولوالعزم کہتے کسے ہیں اور کون کون سے انبیاء اولوالعزم ہیں، ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ اولوالعزم انبیاء 5 ہیں اور ان کے اسماء گرامی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اولوالعزم کے معنی کیا ہے؟ فرمایا، اولوالعزم کو اس لیے اولوالعزم کہتے ہیں کہ وہ لوگ صاحب عزیمت و شریعت ہیں، جیسا کہ حضرت نوح آدم کی شریعت سے الگ ایک کتاب اور شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور جس قدر پیغمبر ان کے بعد مبعوث ہوئے انہی کی کتاب و شریعت کے تابع رہے، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ نوح کی کتاب کے علاوہ صحف و عزیمت کے ساتھ آئے۔ وہ نوح کی کتاب و شریعت کے منکر نہ تھے، بلکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی اور اب اس پر عمل کرنا صحیح نہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں یا ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب کے سب ان کے طریقہ و راستہ و شریعت پر تھے اور انہی کی کتاب پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا اور وہ توریت لائے اور صحف ابراہیم پر ترک عمل کا عزم کیا۔ ان کے زمانے میں یا ان کے بعد جس قدر پیغمبر مبعوث ہوئے انہی کی کتاب و شریعت اور طریقے پر عامل رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا اور وہ انجیل لائے اور شریعت و طریقت موسیٰ پر ترک عمل کا عزم کیا، اور تمام وہ پیغمبر جو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یا ان کے بعد ہوئے انہی کی کتاب و شریعت اور طریقے کے تابع رہے، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا۔ پس یہ 5 اولوالعزم اور بہترین انبیاء و رسول ہیں، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک منسوخ نہ ہوگی اور نہ کوئی پیغمبر آن حضرت کے بعد ہوگا۔ آپ کا حلال کیا ہوا تا روز قیامت حلال اور حرام کیا ہوا حرام ہے۔ آن حضرت کے بعد جو شخص بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے یا قرآن کے بعد کوئی کتاب پیش کر کے دعویٰ کرے کہ یہ خدا کی جانب سے ہے، تو اس کا خون ہر اس شخص پر مباح ہے جو اس سے ان باتوں کو سنے۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولوالعزم کو اس لیے اولوالعزم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپس میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد اوصیاء اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کی سیرت کے بارے میں عہد کیا، اور ان کے عزم کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ سب بزرگوار ایسے ہی برگزیدہ خدا ہیں، اور اس امر پر اقرار کامل کیا۔ چونکہ حضرت آدم نے یہ عزم و اہتمام نہیں کیا تھا، لہٰذا خدا نے فرمایا، ہم نے آدم سے محمد اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں عہد لیا، تو آدم نے اس عہد کو ان کے بارے میں فراموش کر دیا اور ہم نے ان کو صاحب عزم نہ پایا۔